الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستوں، ماں اور بہنوں، رحمان دینی اور ایمانی نوجوانوں، کا مختصر سا درس ہے جس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. دوستو، اس آیت میں اللہ نے ہمیں دو باتوں کو حکم دیا ہے. پہلی بات تو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور دوسری بات جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلی بات سمجھیں، رب العالمین نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. صرف ڈرنا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہاں نبی علیہ السلام نے اللہ نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. تو سب سے پہلے تو تقویٰ سمجھیں. تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پر تقویٰ کو معنی کیا جاتا ہے ڈرنے والا. اتقوا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لیکن اس کا اصل معنی سمجھے. تقویٰ کے معنی اصل میں آتے ہیں آپ کسی چیز سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اس خطرے سے بچنے کے لیے جو آپ تدبیر اختیار کرتے ہیں اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ ہے وقایہ سے. وقایہ کے معنی بچنا. تو تقوی اللہ یعنی اسی چیز انسان اللہ تعالی سے بچے. کیا مطلب ہے؟ اے انسان ہر وہ چیز اختیار کرے اور ہر ایسی چیز سے بچے جس سے انسان اللہ کے غضب، اللہ کے ناراضگی، عذاب نار، عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچا لے. تقویٰ کے معنی ہے دوستوں، ہم نے کہا بچا لینا. ہر وہ چیز جس کے در شریعت اسلام میں ہر وہ چیز، ہر عمل، گفتار، کردار جس سے آپ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب، اللہ کے غصے، عذاب قبر، عذاب نار سے آپ بچائیں، انہی چیزوں کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. مثلا بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا سے. کیا مطلب؟ صدقہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. تو آپ اس طرح سے سمجھیں، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ گفتار، ہر وہ کردار جس کے اپنانے سے آپ اللہ تعالیٰ کی غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں، عذاب نار، عذاب جہنم سے بچائیں، عذاب قبر سے. انہی چیزوں کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. مثلا سب سے بڑا عمل جس سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، سب سے پہلا عمل وہ ہے توحید لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں کلمت لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے
اس کو کلمۃ التقوی نام دیا ہے۔ سورہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، انہیں اللہ نے ان کو کلمۃ التقوی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جو ایمان لا چکے بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ان کو کلمۃ التقوی عطا کر دیا ہے، یعنی وہ کلمہ طیبہ توحید کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے، اس کا نام ہی اللہ نے کلمۃ التقوی رکھا ہے۔ تو یہ تو تقوی کا معنی ہے شریعت میں۔ پھر سمجھیں ہر وہ عمل، ہر وہ کردار، گفتار جس چیز کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اللہ کی غضب، اللہ کی ناراضگی، عذاب قبر، عذاب نار سے بچائے، انہی چیزوں کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے کس سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا سکتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے۔ دو چیزیں، نمبر ایک اللہ کی فرما برداری کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے وہ باز رہے۔ دوستو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ اور بہت سارے اہل علم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان جو قرآن کے اندر اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں تین چیزیں اگر آدمی کرتا ہے تو تقوی اللہ کا حق ادا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اب تین ارکان اس کے ہیں، یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرنا چاہتا جس سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے تو اس کے تین ارکان ہیں، انہیں کو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک اَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، نمبر دو اَيُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، اور نمبر تین اَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ۔ یہ اہل علم کہتے ہیں، صحابہ تابعین، صحابہ کرام کو میں نے نام لیا، یہ تین چیزیں بیک وقت انسان ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے یا تقوی کا ادا کرتا ہے۔ نمبر ایک ہمیشہ انسان اللہ کو یاد رکھے، اطاعت کرے، اَيُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے، ہر قدم پر اللہ نے یا اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی وہ پابندی کرے۔ اَيُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ مثلا اگر اذان ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی تو اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اب انسان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہ ہے تقویٰ۔ اگر انسان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، کتنا بھی کلمہ پڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ اَيُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ فلاں چیز حرام ہے، کوئی ایک عورت گزر رہی ہے، بے پردہ ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی کر دو، ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی کرو۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کی اس نافرمانی سے بچنے کے لیے نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، یہ تقویٰ ہے، اور اگر کوئی اس کو دیکھنے لگتا ہے تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ اَيُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، ہر قدم پر اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی لیے مشہور صحابی، بلکہ آگے ہم بتاتے ہیں دوسری چیز ہے اَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، ہر موقع پر دوستو اللہ کو یاد رکھا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ زندگی میں جو آپ کام کرنے لگے، ہر عمل سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا اسلام میں ہمیں اس کی کچھ آداب، تعلیمات، احکام بیان، ہر قدم پر
ہر زندگی کے موڑ پر آپ سوچ لیں کہ یہ چیز ہمارے سامنے ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے یا اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے، وہی آپ بجائے لائیں۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ مثال کے طور پر مسجد میں آپ گھر سے نکلے، مسجد کے دروازے پر آئے، اب مسجد میں داخل ہونے لگے تو اللہ کا اس کے رسول کا کیا حکم ہے بھائی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ یہ ہے دوستو تقویٰ۔ ایت کرا، ہم نے اللہ کو یاد کیا۔ کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھیں، یہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہاں کھانا کھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رزق استعمال کر رہے ہیں، اس موقع پر ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ بسم اللہ پڑھیں، کل بھی امین، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں، اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ سب کو چھوڑ دیں، آپ رات کو اپنے بستر پر گئے، ایک انسان نے موبائل چالو کیا اور بس دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے۔ جب نیند گالی بھائی موبائل گری گا تو سو گیا۔ میرے بھائی سویا، ایک انسان وہ ہے جب بستر پر جائے تو اب سوچ لے کہ اب ہمیں اسلام نے، اللہ اس کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے۔ آپ وہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت آیا، آپ تینوں کل پڑھیں، بذر پھونک ماریں، آیت الکرسی پڑھیں، اور بسم اللہ اللہم بسمک اموت آیا۔ اب دائیں پہلو پر لیٹ جائیں۔ اب عام طرح سوچیں، اس کو کہا جاتا ہے ایت کرا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے۔ اب اگر ایک انسان بستر پر لیٹا، سونے جا رہا ہے، سو گیا، صبح اٹھا کچھ نہیں پتا، اب آپ بتائیں ساری رات کو اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا۔ لیکن اگر آپ بسم اللہ اللہم بسمک، کچھ نہیں اتنا ہی دعا پڑھ لیں، اللہم بسمک اموت آیا، سو جائیں، اس کا مطلب آپ اللہ کے اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ صبح اٹھے، جیسے آج کا دستور ہے، اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ماشاءاللہ کیا کس نے ہم کو یاد کیا ہے، کس کا واٹس ایپ آیا، کس نے میسج بھیجا ہے۔ تو ایسی زندگی پر کتنی عجیب سے بات ہے دوست، کتنا انسان بھولا ہوا ہے۔ اب ہونا ہی چاہیے تھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور۔ ساری تعریف اپنے رب اللہ کی کرتے ہیں کہ جس کی مدد سے مرے تھے۔ اللہ اکبر۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ جو جان نکال دی جائے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنایا، ذرا اس کو قرآن پاک کی آیت روح کو نکال لیتا ہے، روح کو نکالے۔ کیوں؟ جب تک جان ہے آپ سو نہیں پائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں پر کرم کر کے روح کو ایسے لوگ نکال لیتا ہے تاکہ بندہ رات بھر دن کا تھکا مادہ کو آرام سے سو جائے۔ کیا سے قرآن یہی نا کہ ہم اس کو موت دے دیتے ہیں، روح نکال دی۔ اوپر والے کے مہربان کہ دیکھ رہے ہیں آپ، لائٹ چل رہی ہے، حکومت نے دیا، لیکن مہینہ پورا ہوتے ہی کتنا استعمال کیا لائٹ کا بل جمع کر رہے تو کاٹ دیتا ہے۔ کتنا بڑا کرم، ذرا سوچیں، کوئی تنخواہ آپ نہیں دیتے، رب العالمین روح ایسے نکال کے رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو یاد کیا بل بھجی، اللہ فوراً روح کو لوٹا دیتے، آپ اس کی آواز۔ پھر اگر سونا چاہیں سوتے ہیں، اللہ روح نکال دیا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت لا، بس تیرے ہی نام پر مر رہے ہیں، تیرے قدرت پر، تیری مہربانی سے، وہ احیا، اور آپ ہی دوبارہ زندہ کریں گے تو زندہ ہوگی۔ کتنی عجیب سی بات ہے میرے بھائیو۔
کتنے 80% سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو بستر پر جانے کے بعد فلمیں دیکھتے رہیں گے، نیوز دیکھتے رہیں گے، موبائل سے جڑے رہیں گے. جب موبائل زبردستی گر جائے گا تب بند کیا اور لیٹ کے سو گئے. کتنی بیوقوفی ہے، حماقت ہے. اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اچھا پھر صبح اللہ نے اٹھا دیا. اب آپ اٹھیں تو یاد ہونا چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. رب نے ہمیں موت دی تھی، اب دوبارہ اس نے زندہ کیا تھا. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. موت دے دینے کے بعد میرے رب نے پھر ہم کو زندہ کیا. کیوں؟ ابھی دنیا میں رہنے والی زندگی کا ٹائم باقی ہے آپ کا. کیا کہہ رہے؟ ایک انسان اٹھتا ہے تو سب سے پہلے موبائل چیک کرتا ہے، کچھ دیر کرتا رہے گا، پھر میڈم کہے کیا کرتے ٹیبٹ کی بیٹ کیا ہے، ہاں وہ تو بالکل کافی تیار ہو. دنیا کی ساری چیز بدبخت یاد کر رہا ہے لیکن اپنے خالق کو بھولا ہوا. میرے بھائی ادھر سو گیا تقویٰ. ایوت کرا فلا ینسا. اللہ تقویٰ اللہ کا دوسرا رکن یہ ہے کہ ہر قدم پر ہر موقع پر کیا کریں؟ اللہ کو یاد رکھیں. اللہ اکبر، کتنی عجیب سی چیز ہے. اللہ سے فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس گیا ہے تو ایسے نہیں، بلکہ وہاں بھی کیا کر لے؟ اللہ کو. کیوں؟ کتنی بڑی بات. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کوئی عمل کریں تو شیطان آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کی بیوی کے ساتھ آپ آرام کام کریں، نہیں چاہتا. نبی علیہ السلام نے شاہ فرماتے ہیں جو انسان اپنی بیوی سے بغیر دعا پڑھے کچھ فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان رہتا ہے. اگر بچہ ہوا تو شیطان اس کے ساتھ. اتنی بڑی ڈیوٹی کون دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ سے بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنبنی. پہلے اب انسان بیوی سے فائدہ اٹھائیں گے تو کبھی شیطان وہاں قریب نہیں آ سکتا. اور اللہ اولاد دے گا تو اللہ تعالیٰ اولاد چونکہ شیطان شامل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا. میرے بھائی ایک دو چار مثالیں میں دی. اب آپ بتائیں واللہ اس گھر میں مسلمان کا گھر ہے تو مسلمان سویا ہوا ہے، گھر میں مسلمان سویا ہے، بیٹا سویا ہے، باپ سویا ہوگا، دادا بھی سویا ہوگا، بچے بھی سوئیں گے. یہی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان. پھر کیا کہا گیا بیٹے؟ حی علی الصلاۃ. اب سونا چھوڑ دو، آؤ نماز کی طرف. ایک حکم ہو رہا ہے نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح. اب تمہاری کامیابی سونے میں نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنے میں ہے. انسان اگر اللہ کرے اگر فجر کا وقت ہے تو جب کہتا ہے صلاۃ خیر من النوم، انسان اور نماز کے لیے سونا نہیں بلکہ سونے سے اچھا کا نماز پڑھنا. اب ایک انسان وہی سویا رہ جائے تو کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے باک ہے. پھر ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، وہی انسان میرے بھائی، وہی انسان جو اذان سن لینے کے بعد بل بند کر دیتا ہے نیند خراب نہ ہو، کھڑکی بند کر لیتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ آئے، بڑا ہے. اگر کہیں ٹیلی فون آ جائے اور دیکھے ساری کمر سے کا ہلو اللہ. میرے بھائی تو وہ ایسی مسلمانی پر کہ اللہ کی اذان کی قیمت موبائل کے بل کے برابر میں رہتا ہے. موبائل کی بل، کسی نے گھر میں گھنٹی بجا دی ہے پورا گھر اٹھ جائے، کون آیا؟ لیکن الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ بتائیں مسلمان ہی بازو میں بیٹھ کر کے پتے کھیلے گا، شرابی ہے تو شراب پیے گا، برائی کا اڈا ہے برائی کرے گا، لیکن نماز آنے کے لیے تیار نہیں. تو دوستو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق
تو کہا تھی یہ دوسرا رکن کیا ہے؟ ان یذکر فلا ینسا. اسی لیے مشہور صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی بیوی ام الدرداء، میاں بیوی دونوں عابد تھے. وکانت ام الدرداء فقیہۃ. امام بخاری نقل کرتے ہیں صحابہ کرام کی بیویوں میں جو بہت بڑے وقت کی عالمہ اور فاضلہ تھی وہ ابو درداء کی بیوی ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا پوچھنا میرے بھائی، کیا پوچھنا. ابو درداء سے ایک دن ان کی بیوی نے پوچھا ام الدرداء تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. ابو درداء کہتے ہیں من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ ومن عصى اللہ فقد نسی اللہ. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہی حقیقت میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہی ہے جو اللہ کو بھولا ہوا ہے. اللہ کو بھولنے سے نہیں، اللہ کو کچھ بگڑے گا. قرآن مجید سورہ حشر اور سورۃ التوبہ، اللہ کو بھلا دینے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جو شخص اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ ان پر 2 عذاب نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دونوں عذاب سے بچائے. فوراً ایسا انسان جو اللہ کو بھول جائے اللہ اس پر 2 عذاب نازل کرتے ہیں. نمبر 1 سورۃ التوبہ، نسی اللہ نسو فنسیہم اللہ. ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو. اللہ اکبر. رب کے بھلا دینے کے بعد روڈوں پر جلوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، پولیس اور اندر کرے گی. کیوں؟ تم اللہ کو بھلائے، اللہ بھی تم کو چھوڑ دیا. کٹو مرو چلاؤ جاؤ پولیس لے جائے، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا. کیوں؟ تم بدبخت مجھے بھولا تو میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا. تم اللہ کو چھوڑے، اللہ پر ہم نے تم کو چھوڑا. شیخ یہ آئے تھے نا نس اللہ فرس اللہ اکبر. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. سورۃ طٰہٰ کی آیت. آگے کیا ہے شیخ؟ کیا کہیں گے؟ رب لم حشرتنی اعمی. اللہ دنیا میں تو بینائی تھی بغیر چشمے کے میں بہت دور تک دیکھ رہا تھا، حشر میں کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو مجھے بھولا تھا، آخرت میں میں بھی تجھے بھول گیا. پڑا رہے حشر کے میدان میں کہاں چل رہا ہے؟ جیسے دنیا میں میری عبادت کی تو نے کوئی پرواہ نہیں کی، آج حشر میں تو کہاں اذان میں بھی تجھے بھلا دیا. ایک تو اللہ بھلا دیتے. نمبر 2 میرے بھائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ. ان لوگوں کے بارے نہیں ہو رہا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بنا دیا کہ اللہ نے بول کے خود اپنے آپ کو بھول گئے. قبر میں کیا ہوگا؟ ایمان ہے لیکن قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق نہیں مل رہی. جہنم سے بچنا چاہتا ہے لیکن جہنم سے بچنے کی توفیق نہیں دی اللہ نے. کیوں؟ تم اللہ کو بھولے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا کیا تم اپنے آپ کو بھول گئے. تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں ابو درداء ام الدرداء. اللہ تعالیٰ سے ذکر کا مطلب ہے جس نے اللہ کو یاد کیا، جس نے اللہ کو یاد کیا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو بھول گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو نہیں بلکہ وہ بھی سمجھو وہ اللہ نے اس کو بھی بھلا دیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبھی نہ بھلائے میرے بھائی. رب جس کو چھوڑ دے کون اس کا پرسکار حال ہو سکتا. نمبر 3 تقویٰ کا حق تو باتی. 2 رکن ہو گئے نا. تیسرا رکن ان یشکر فلا یکفر. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی اللہ کی ناشکری نہ. شکر گزاری دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر سب سے بڑا شکر کیا ہے؟
رأس الشکر الحمدللہ. کسی نے پوچھا ماشاء اللہ بھائی بڑے صحت مند لگ رہے ہیں الحمدللہ، کیا کھاتے ہیں؟ تو نہیں ارے آپ کو پتا نہیں میں کتنی ورزش کرتا ہوں اور صحت بنانے کے لیے کیا کیا کرتا ہوں، بس یہی میں پناہ آ گیا. ارے کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمیں اس نے صحت و تندرستی دی ہے. ارے صاحب ماشاء اللہ یہ مکان کیسے آپ نے بنایا، کتنے کا بنا؟ کہیں ارے بھائی معلوم ہے ہم نے ساری زندگی کی کمائی مکان بنانے میں خرچ کر دی، بس ابھی میں بنا. تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا حمد ہے اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا. ہر بات پر اللہ رب العالمین کی حمد کرو. رأس الشکر، سب سے بڑا شکر الحمدللہ. اور شکر 3 طریقے سے ہوتا ہے بیٹا. نمبر 1 اپنی زبان کی شکر کرے. آپ سے پوچھا کسی نے صاحب ماشاء اللہ گاڑی کہاں سے لی؟ الحمدللہ. سوچ سے نہیں، ہم نے کیش لیا الحمدللہ، ایک زبان سے. نمبر 2 دل سے، دل میں احساس ہو کہ واقعی رب نے ہمیں ہمارے اوپر فضل و کرم کیا، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ فضل و کرم نہ کرتا تو کبھی بھی اتنی بہترین چیز ہم خرید نہیں سکتے تھے. دل میں سے شکر اور زبان سے شکر. اور نمبر 3 عمل سے شکر، عملی شکر. اللہ رب العالمین سورۃ جمعہ سورۃ سبا میں فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا. اے اللہ ہمارے نبی داؤد آپ پر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. آج جتنے جنگی اسلحے ایجاد ہو رہے ہیں، یہ جنگی اسلحے ایجاد کرنے کی جتنے سنت جاری کی داؤد علیہ السلام. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کوئی نہ سمجھے کہ ہاں لوہے کو کاٹنے کی، لوہے کو موڑ کر کے کھینچ کر کے تان کر کے کوئی بنانے کی مشین نہیں تھی، لیکن رب نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، بالکل ایک نرم دھاگے کی طرح میں نے اپنے نبی داؤد کو لوہا کر دیا. جیسے چاہتے تھے وہ لوہے سے معلوم پڑا کہ دھاگا ہے رسی. لوہا ان کے ہاتھ میں لوہا رہتا ہی نہیں تھا. جب کرسی بنانا چاہیے تو لوہا جو ہے ان کے لیے فوجا بن جاتا تھا، بالکل نرم پلاسٹک، جیسے چاہے اس کو تو مڑوڑ کرے، جیسے چاہے اس کو دھواں کر. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، جنگی سامان، جنگی اسلحے، یہ بڑا ہے، بڑا کرم تھا. پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کہیں سے گزرے، اللہ یا جبال اولی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. لوگوں ہم نے اپنے نبی داؤد پر کتنا احسان کیا تھا. اگر چلتے پھرتے کہیں چل رہے ہیں اور تورات کی زبور کی تلاوت کرنے لگتے تو سارے چرند فرند، درخت کے پتے، پہاڑ، درگاہ، ساری چیزیں ان کی تلاوت کے ساتھ وہ بھی زبور کی تلاوت کرنے لگتے. بلکہ ایک بات بہت اچھی نقل کیا ایک نبی دنیا نے کہ داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں تھے اور رات کو بہت دیر تک اللہ کی عبادت کی، بہت دیر تک اللہ کی عبادت کی. لیکن ہوا کیا، ایک تالاب تھا، تالاب میں میڈک تھی. بارش کے موسم میں میڈک بھی ٹر ٹر کو بولتے رہتی ہے. داؤد علیہ السلام دورے سے اپنے گھر میں آئے تو میڈک بول رہے تھے. رات میں اٹھے میڈک بول رہے ہیں. نماز پڑھے کہیں باہر جانے لگے تو کہتے ہیں میڈک بول رہے تھے. میڈکوں کی آواز رکی ہی نہیں. داؤد علیہ السلام کے ذہن میں اتنی بات آئی، ماشاء اللہ آج جتنی میں نے رات میں جگ کر کے اللہ کی تسبیح کی ہے شاید فرشتہ کیا اور نہ کوئی انسان تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا. کیوں؟ ساری رات ہم سوئے ہی نہیں. یہ دل میں آیا. اللہ نے فرمایا میرے نبی داؤد جب آپ آئے تو تالاب کے میڈک بول رہے تھے، اللہ بول رہے تھے. صبح اٹھے، ناشتہ تم کیے، تیار ہو کر کے دورے میں جا رہے ہو، میڈک بول، کہاں میڈک بول رہے تھے.
میدک بول رہے ہیں تمہارے سے پہلے تمہارے بعد ان میدکوں نے میری تسبیح اور حمد کی. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام کہا اللہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا تو نے پیچھے در ہم آپ کی تسبیح نہیں کی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ ایشکر فلا یکفر. تو آپ کیا کریں؟ شکر. انہی داؤد علیہ السلام کو حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد، ان کی بیوی، ان کے بیٹے، ان کے بچے، خاندان کے لوگ، اعملوا آل داؤد، اے ہمارے نبی داؤد اور ان کے گھر کے سارے لوگ اہل و عیال اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے شکرا. اعملوا آل داؤد شکرا. اے آل داؤد اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو، روزہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بہت دیر تک تہجد کی نماز پڑھا کرتے، یہاں تک تورمت قدمہ، آپ کے قدموں میں ورم آ گئے، خصوص گئی. رحم آیا. ام المومنین عائشہ نے دیکھا، کچھ صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ آپ کے سارے گناہ بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنے زیادہ دیر تک جگ کر کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیر کا حشر کیا ہو رہا ہے دیکھا آپ نے؟ فرمایا عائشہ ہم کو نہیں سمجھاؤ، عائشہ مجھے نہیں سمجھاؤ، صحابہ لوگوں طرح مجھے نہیں سمجھاؤ. کیوں؟ افلا اکون عبدا شکورا. رب نے نبی بھی بنایا، پیغمبر بھی بنایا، اگلے پچھلے سارے گناہ میرے معاف کر دیے ہیں، سب سے بڑا احسان اللہ نے مجھ پر کیا ہے، تو کیا کائنات سب سے بڑا شکر گزار بندہ میں اللہ کا نہ بنو؟ اس کا مطلب ہے عمل کے ذریعے. تو دوستو دل میں احساس ہو کہ رب نے ہمیں بہت کچھ دیا، جو ملا رب نے دیا، زبان سے اقرار و الحمدللہ کر کے سب رب نے دیا، اور اپنے عمل کے ذریعے ثابت کریں. اللہ نے مال اور دولت دیا ہے تو سب سے پہلے سوچے چلو الحمدللہ آدھے دیا ہے، سب سے پہلے چلو عمرہ کر کے آ جائیں، حج کر کے آ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو. تو میرے بھائیوں ایشکر فلا یکفر کہتے ہیں 3 ارکان ہو گئے، یاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. 3 ڈرو اتنا جتنا ڈرنے کہا کرے، ڈرنے کا حق کتنا متوجہ ہوگا؟ اس کے 3 ارکان. تقوی کا حق 3 ارکان. نمبر 1 ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. نمبر 2 ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو کبھی بھولا نہ جائے. بیٹی کی شادی کرنے لگے، بیٹے کا ولیمہ کرنے لگے، فنکشن ہاتھ بک کرائیں تو ذرا یاد کر لینا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو رب کی نافرمانی کا ذریعہ بنے. کیوں؟ اللہ کا شکر بیٹا دیا، اللہ کا شکر بیٹا جوان ہوا، اللہ کا شکر ہے فضل و کرم کہ بیٹا پڑھائی لکھائی کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کہ ایک اچھی بہو مل رہی ہے، وہاں ڈانس نہ کرائے، گانا باجا نہ کرے، حرام کاریاں نہ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے. ایذکر فلا یشکر وایشکر فلا یکفر. کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں. کیا خیال ہے؟ کافی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. پہلا حکم، اب اتنا ٹائم ہے جتنا اس میں چلا ہے. دوسرا حکم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت آئے تو اسلام پر آئے. دعا کر سب کو خاتمہ بالخیر کرے اللہ، خاتمہ بالخیر. یہی سب سے بڑی کامیابی کا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، تقوی پر ہو، زہد پر ہو، توحید پر ہو، اتباع سنت پر ہو. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے دوستو، اس کی فکر ہونی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا، کیا کیا رب نے کیا. کنویں میں پھینکے گئے، اللہ نے نکلوایا. لاوارث سے اللہ تعالیٰ نے مصر کے بادشاہ کے دربار میں ان کو ٹھکانہ ملا، وہیں رہے.
جو اپنے گھر میں کھانا پینا نہ پاتے وہ کہاں پا رہے ہیں؟ فرعون بیٹا بنایا ہوا ہے اپنا، اللہ اکبر، جوان ہو گئے، اللہ فرمائے علم حکمت سے نوازا، جوان ہو گئے، اس سے بڑے مہاراجا مصر کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی، یہ سب معلوم ہے نا، خراب ہو گئی، بند کمرہ ہے، کپڑے الگ ہے تلک، یوسف آ جاؤ، معاذ اللہ، شیطانی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ، میرے رب نے میرے ساتھ احسان کیا، میں تمہارے ساتھ مقارنہ کر کے اپنے رب کی نافرمانی کروں، دعا کرو یہ چیز ہمیں نصیب ہو جائے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کیا۔ آخر کار بات آگے بڑھی تو کہتے کیا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو ہم کہہ رہی ہیں اگر میری بات نہیں مانے گا تو اس کو جیل میں ڈال کر کے سڑا ڈالو گی، کوئی ضمانت بھی نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ اب یوسف کے سامنے دو چیزیں، حرام کاری کرے تو شاہی محل میں رہے، مہارانی کیا پوچھنا، کون کیا بگاڑ سکتا ہے، اور اگر نافرمانی سے بچے تو جیل میں جائیں۔ رب السجن احق الیہ، رب العالمین اس کے احسان چھوٹے ہیں اس عورت کے، لیکن آپ کے احسان ہم پر بہت بڑے، اس نے احسان بھی کیا تو آپ نے اس کو توفیق دیا، اس کی خواہش پوری کر کے رب نے تیری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ رب السجن احق الیہ مما یدعوننی الیہ، اللہ جس برائی کی طرف، زنا کی طرف بلا رہی ہے، اس سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ جیل کے اندر سڑتا رہو سزائے بامشقت، لیکن تو راضی رہے گا تیری نافرمانی سے بچاؤں گا۔ ہو گیا، جیل سے نکالے گئے، جیل سے نکالنے کے بعد سیدھے کہاں پہنچ گئے؟ بادشاہ، بغیر کسی انتخاب کے اللہ نے کیا بنا دیا؟ بادشاہ۔ کسی نے کہا دنیا میں ایک ہی شخص گزرا ہے کہ فرش سے اٹھا اور عرش پر جا بیٹھا، یہ جیل سے نکلا بغیر کسی انتخاب کے ملک کا بادشاہ بن گیا، کل جیل میں تھا، قیدی تھا، اور آج مصر کا بادشاہ بن گیا، اتنی بڑی نعمت۔ ماں باپ جدا تھے، سب مل گئے، جب سب ساری چیزیں مل گئی تو اللہ کے نبی یوسف نے ایک ہی چیز مانگی تھی، میرے بیٹے، بس دوسری چیز نہیں، رب میرے رب تو نے سب کچھ دیا، بڑا کرم کیا، باپ بھی مل گیا، رب العالمین ماں بھی مل گئی، سب تیرا کرم ہے، گناہ سے بچایا، بس اللہ نبی بھی تو نے بتایا، اللہ یہ سب کچھ ہے، لیکن اصلی کامیابی کیا ہے؟ توفنی مسلمان والدین مسلمان، اللہ یہ سب کچھ ملا، لیکن میری کامیابی کب ہے؟ جب اسلام پر موت آئے اور مرنے کے بعد بے صالحین صالحین، اللہ اکبر، میرے بھائی خاتمہ بالخیر اتنی بڑی نعمت ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھو ایسے توفنی مسلمان والدین صالحین، اللہ سب کچھ تو نے دیا لیکن کس کام کا؟ اگر جنت میں نہ جا سکوں، اللہ یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، سب کچھ دیا، اللہ ایک فریاد اور سن لے، موت آئے تو اسلام پر آئے، اور مرنے کے بعد اللہ صالحین کی روحوں میری روح ڈال دینا، اللہ اکبر، میرے خاتمہ بالخیر۔ اللہ نے فرمایا دوسری چیز، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ، تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے، لیکن یہ کب ہوگی؟ موت اسلام پر کب آئے گی؟ میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے انسان جیسے کرتا ہے ویسے مرتا بھی ہے، جیسے کرتا ہے ویسے۔ دوستو امام ابن کثیر امام المفسرین نقل کرتے ہیں سنت اللہ جاری ہے، سنت اللہ ہمیشہ رہی کہ جو انسان زندگی میں جو کرتا ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کو اسی چیز پر اللہ اس کو موت دیتا ہے۔
اگر کسی کو نماز سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے اور ساری زندگی اللہ کو خوش کرنے، جنت حاصل کرنے، جہنم سے بچنے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت بھی اسلام ہی پر کرتا ہے۔ دعا کرو سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اسی لیے بس ایک بات اور بتا ختم کرتے، سنن ترمذی کی حدیث دوستو، سنن ترمذی کی، کیسے ہم رہ سکتے، ہمارا خاتمہ بالخیر کیسے ہو، موت ہماری ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اور مرنے کے بعد ہماری روحیں کیسی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتے روح نکالے اور رب کے سامنے جائیں تو رب کہے کہ اس روح کو لے جا کر کے نیک صالحین کی روح میں اس کی روح کو بھی داخل کر دو۔ دعا کرو سب کو نصیب ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، وہ مکے آخری وقت میں یعنی زندگی کے آخری جو سال تھے وہ مدینے سے طائف آ گئے تھے، طائف بھی زندگی گزارتے تھے اور طائف سے مکے میں آنا جانا برابر ان کا جاری تھا۔ ایک دن مکے کا طواف کیے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھے اور اسے کنارے جا کر بیٹھے، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت جا کے بیٹھ گئے۔ اب کسی نے طواف کرنے والوں سے کہا ماشاء اللہ آج تو عبداللہ بن عباس رضا رہا ہے۔ اب اتنے بڑے صحابی تھے، جس نے جو بھی سنے طواف سے فارغ ہو کے ان کے پاس ٹوٹ پڑے، اور امام مجاہد بھی پہنچے، مجاہد بن جبر جو ان کے بڑے شاگرد تھے، مجاہد امام مجاہد بھی پہنچے۔ تو عبداللہ بن عباس کو اس موقع پر بڑی عجیب سے بات کہی، اس کو غور سے سنے اور یہی آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اور یاد رکھنے کی توفیق دے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا لوگوں یہ میرے کان دیکھو، میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام نے سنا ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا لو انا، نبی علیہ السلام آئے اور ہم لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے یہی آیت تلاوت کی شروع، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم، یہ آیت پڑھی۔ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا، اللہ رسول نے فرمایا لوگوں لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت على الارض لأمرت معیشتها الى یوم القیامہ فکیف بمن یقول هذا طعام۔ قرآن مجید میں درخت ہے اس کا نام زقوم، کیا ہے؟ جہنم میں ہے ایک درخت اس کا نام زقوم ہے، نہایت کانٹے دار، بدبودار، بہت ہی شہریلا۔ جب جہنم میں بھوک لگے گی، مارے گی، چلائیں گے تو درخت جہنم کے اندر ہے اور ہرا بھرا پھل بھی لاتا ہے، وہی زقوم کا درخت پھل فرشتے توڑ کر کے لا کے کم وقت کو کھلائیں، لکھائے تیری کے، اور اس کے اوپر جہنم کے آگ کا کھولتا ہوا خون اور پیٹ ہوگا، طعام الاسیم۔ اللہ نے فرمایا جہاں گنہگاروں کا کھانا یہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں زقوم کا ایک پھل نہیں، ایک پیس نہیں، اگر جہنمی کھا رہے ہیں زقوم، کھاتے ہی نہیں، کبھی آپ بھی کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس کا رس ٹپک جاتا ہے، ٹپکتا ہے نا، کبھی کھا رہے ہیں تھوڑی سی لاپرواہی ٹپک جاتا ہے۔ اگر جہنمی جہنم میں یہی زقوم کا پھل کھا رہے ہو، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرۃ، پورا ایک قطرہ اگر زمین پر زقوم کا گر پڑے، پورا نہیں بلکہ سے ایک قطرہ کھا دے جو ٹپک جاتا ہے۔ لو ان قطرۃ لو ان
قطرہ من الزقوم قطرت علی اہل الارض، اگر ایک قطرہ زقوم کا زمین پر آ جائے، پوری زمین سے پیدا ہونے والی غذا اتنی زہریلی ہو جائے کہ زمین کی کوئی غذا استعمال کرنے کے لائق نہ رہ جائے. پھر فرمایا فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ طَعَامُهُ، اب سوچو جہنمی کا کیا اثر ہوگا جس کو ٹھوس ٹھوس کر کے زقوم کھلایا جائے گا اور اوپر سے خون و کھوتا ہوا خون و پیپ پلائے، اور اتڑی اس زہریلے زقوم کھانے کے بعد اور جو خون و پیپ پاخانے کے راستے اکڑی اکڑی نکل کے گر جائے گی، اور اسی حالت میں جہنم میں رہے گا. آپ نے فرمایا اے ہے زقوم. پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر رہے تھے اگر زقوم سے بچنا ہے، کس سے بچنا ہے؟ زقوم. اور زقوم کہاں ملے گا؟ جہنم میں. یعنی اگر جہنم سے بچنا ہے تو اس آیت کے مطابق عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت آئے تو اسلام پر. اگر صدق کے دل سے ہم اپنی زندگی میں اللہ کے اطاعت فرمانبرداری کرتے رہیں گے اور تقوی پیدا کریں گے تو انشاءاللہ موت بھی اسی دین پر آئے گی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون کے مطابق ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.